تو اب یہ ساری پریشانیوں کا سولوشن کیا؟ بچے کو برائی سے بچانا ہے تو اس کا سولوشن کیا؟ بچی کو سیدھے راستے پر چلانا ہے، اس کا سولوشن کیا؟ قبر کی تکلیف کا مسئلہ تو اس کا سولوشن کیا؟ بیماری اور روزی کی تنگی کا مسئلہ تو اس کا سولوشن کیا؟ میدان محشر میں جب باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا تو ادھر کا سولوشن کیا؟ تو اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا سولوشن بتا دیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، بیوی بچے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ ہر پریشانی کا سولوشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے محبت کو بتایا۔ اب آپ سوچیں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے، سب سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ تو میں یہاں ایک جملہ عرض کروں کہ اس محبت میں کمی ہی کی وجہ سے ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ عشق حضور سے سچا ہو جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائے۔ یہ عشق کام آتا ہے، سرکار کا عشق کام آتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، کلمہ پڑھنے والا شاید ہی کوئی ایسا کم نصیب ہوگا جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ ہم اور آپ خواب میں دیدار کی تمنا کرتے ہیں، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور عشق بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پاس چلے گئے کہ اٹھیں تو حضور کو دیکھیں، بیٹھیں تو حضور کو دیکھیں، چلیں تو حضور کو دیکھیں۔ بلکہ حضور کے قدموں میں مرنا وہ اپنی زندگی کی معراج تصور کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، ہے نا فکر ماں باپ کو کہ بیٹے کا کیا ہوگا؟ آپ کو بتاؤں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عاشق رسول، زمانہ پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ قرن کے اندر تشریف فرما ہیں۔ جانا چاہیں جا سکتے تھے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے صحابیت کا مقام حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک ضعیفہ ماں گھر کے اندر تھی، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں اگر میری ماں کو یوں ہی چھوڑ کے حضور کی زیارت کے لیے چلا جاؤں تو میری ماں تکلیف میں گرفتار ہوگی، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، بیچاری بھوکی رہے گی، اس کی پریشانی کون دیکھے گا، اس کو تکلیف اس کی کون دور کرے گا۔ دل چاہ رہا ہے کہ مدینے جا کر حضور کو دیکھوں۔ ہم گنبد خضرا دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور وہ حضور کو پانے کے بعد، زمانہ پانے کے بعد حضور کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ لیکن جہاں قدم اٹھانے کا ارادہ کرتے، بے چین ماں نظر آ جاتی، یا اللہ میں اس کو کس کے حوالے کروں۔ اسی سچویشن کے اندر وہ مدینے نہیں جا سکے۔ حضور کا زمانہ پایا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دیدار سے صحابیت کا شرف حاصل نہیں کیا۔ لیکن قربان جائیے، سچا عشق تھا حضور سے۔ تو حضور نے فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا جبہ دیا، اور ارشاد فرمایا تم دونوں قرن جاؤ، وہاں میرا ایک عاشق اویس رہتا ہے، اس عاشق کو میرا یہ جبہ دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ صحابہ کو تابعی کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور حضرت اویس قرنی کے پاس یہ دونوں صحابہ پہنچے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، اور میرے ناقص مطالعے کے اندر ایسی کوئی روایت نہیں گزری ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہو کہ میری امت کے لیے دعا کرو، لیکن اے اویس تمہاری عظمتوں پر قربان کہ تم سے حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
وہ کون سا عشق تھا جنہوں نے ماں کی خدمت کے لیے ان کو آمادہ کر رکھا تھا. تو پتہ چلا کہ جب عشق رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے نا تو پھر سچویشن کیا ہوتی ہے؟ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی خوشی کا بندہ خیال کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے. ویسے قرنی کی پسند یہ تھی کہ مدینے جا کر حضور کو دیکھوں، اور حضور کی پسند یہ تھی کہ تو قرن میں رہ کر کے ماں کی خدمت کر. حضرت اویس قرنی نے اپنے آقا کی پسند کا خیال کیا اور ماں کی خدمت کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کر دیا. ہم اپنے بچوں کو کیا پلاتے ہیں؟ مائیں فگر خراب نہ ہو جائے اس کے لیے خود کا دودھ بھی نہیں پلاتی، ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھنے کی تعلیم دیتی ہوں. نہیں، ایسا بہت کم گھر ہوگا. ہمارے بچے ڈانس کرتے ہیں تو مائیں خوش ہوتی، میرا بچہ تو فلاں پکچر کے ہیرو کے اور اس پکچر کے اس کے اوپر پورا پورا ڈانس کر لیتا ہے. اور پھر یہی بچہ جب بڑا ہو کر ماں کو دھتکارتا ہے تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا بگڑ گیا، مجھ پر توجہ نہیں دیتا. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے قدم سیدھے راستے پر رہیں، اسے کسی کا عاشق نہ بناؤ، اسے مصطفیٰ پیارے کا عاشق بنا دو، حضور کا عاشق بنا دو. اور یہی کیا صحابہ نے. ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے حضور کا ذکر کیا کر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کر. بچے کے دل میں بات بیٹھ گئی. تو اس پرانے زمانے کے اندر جو گھر ہوتے تھے، گھر کے باہر جو ہے وہ اوٹا بنا ہوتا تھا، اوٹے کے نیچے پھر سیڑھیاں ہوتی تھی، اس طریقے کے گھر ہوتے تھے. بچہ اوٹے پر بیٹھ گیا اور حضور کا ذکر کر رہا تھا. ایک سرکار سے نفرت کرنے والا گستاخ وہاں سے گزرا. جیسے ہی ننھے سے بچے کو حضور کا ذکر کرتے دیکھا، اس نے اس بچے سے کہا چپ ہو جا. بچہ پھر بھی ذکر کر رہا ہے. اس گستاخ نے اٹھا کر 2-3 تماچے لگا دیے. بچے نے اور ذکر شروع کر دیا. وہ ذکر کرتا ہی جا رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے. جب وہ تھک گیا اور چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد بچہ اندر گیا، گھر کے اندر، تو ماں نے دیکھا چہرہ بچے کا سجا ہوا ہے. ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تیرے چہرے پر یہ نشان کس چیز کے، کس نے تجھے مارا؟ ماں میں ذکر کر رہا تھا، ایک شخص کو میرا ذکر کرنا پسند نہیں آیا اور اس نے مجھے مارا. اب ماں کا سوال سنو. ماں پوچھتی ہے بیٹا اس کے مارنے پر تو نے ذکر چھوڑا تو نہیں، بند تو نہیں کیا؟ نہیں ماں، تو نے کہا تھا نا کہ ہر مصیبت کا علاج ذکر رسول ہے، تو میں اور کرتا رہا. وہ مار کر تو تھک گیا، میں ذکر مصطفیٰ سے نہیں تھکا.